اللہ عشق کی منزل آخر کا نام، یعنی سب سے آئیڈیل مثالی اگر عشق ہوگا تو وہ اللہ سے ہوگا، اس لیے کہ وہاں کمال ہی کمال ہے، وہاں ندامت کا گزر ہی نہیں ہے، وہاں پشیمانی کا گزر ہی نہیں ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ میں نے غلط مان لیا تھا، وہاں تو یہ ہوگا کہ میں نے ماننے میں دیر کیوں کی تھی۔ وہ اللہ سے جو عشق ہے نا وہ عشق حقیقی ہے، اور وہ ہدف آخر ہے، ہدف نہائی ہے۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل۔ بات آگے جائے تھوڑی سی، تو وہ اصل جو ہدف اور مقصد منزل ہماری جو ہے وہ عشق حقیقی، یعنی اللہ سے عشق، مگر اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک مجاز کی ضرورت، ایک مجاز کی ضرورت، جو 10 دروازوں پہ جا کے کھڑا ہوتا ہو وہ کسی ایک دروازے پہ نہیں لے جا سکتا، جو 25 رستے ہوں وہ منزل پر نہیں لے جائیں گے، منزل پر ایک ہی رستہ لے کے جائے، لہذا قرآن میں صراط کی جمع نہیں آئی، ہاں حبل اللہ کی جمع نہیں آئی، قرآن میں سبیل کی جمع آئی ہے، سبل، قرآن میں لفظ سبل آیا ہے، لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا، سبل آیا ہے، بہت سارے رستے، چھوٹے چھوٹے رستے، گلیوں سے نکل کے اس گلی میں، یہ سب رستے ہیں، ایک گلی سے دوسرے گلی میں، ایک محلے سے دوسرے محلے میں جو رستے جا رہے ہیں یہ سب رستے ہیں، یہ کہیں پہنچائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں نہیں پہنچائیں گے، مگر یہ جو مختلف رستے ہیں یہ ممکن ہے کبھی ہمیں دیر سے پہنچائیں منزل پر، اور ممکن ہے کبھی ہمیں واپس وہیں لا کے کھڑا کر دیں جہاں پہلے تھے، مگر رستے ہیں، اس میں چلا جاتا ہے، چلنے کی جگہیں یہ، اور یہ باقاعدہ بنائے گئے ہیں چلنے کے لیے، مگر یہ رستے جو سبل ہیں، جو چھوٹے رستے ہیں، یہ منزل تک نہیں پہنچاتے۔ میں ملموس مثال دے دوں، مانوس مثال دے دوں، ہر ملک کے اندر ایک شاہراہ، ایک مین شاہراہ جس کو آپ موٹر وے کہیں، جیسے آپ اور لفظ بھی بولتے ہیں کچھ، آپ کیا کہ ہائی وے کہیں، ایک ہوگا رستہ جو پورے ملک کو جوڑ رہا ہوگا، جی پورے ملک کو جوڑنے والا ایک ہی رستہ ہوگا، مگر اس رستے تک پہنچنے کے لیے 25 رستے ہوں گے، ایسا ہی ہے، وہ جو 25 رستے ہیں نا وہ نہیں لے جائیں گے منزل پر، آپ کو چڑھنا اسے ایک پر ہی ہوگا، تھوڑی گردن ہلا دو بھائی، جا رہی ہے بات، تو آپ کو چڑھنا اس ایک بڑے رستے پہ ہوگا جو آپ کو منزل تک لے جائے گا، لہذا قرآن میں چھوٹے رستوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے اور بڑے رستے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، بڑے رستے کو حبل اللہ کہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو، ہاں یہ ترجمہ ہوگا، رسی کے بارے میں، جب رسی ہم نے تمہیں دے دی اب رسی کے بارے میں مت لڑو۔ میرا مضمون اس وقت نہیں تھا مگر آپ کی توجہ کے ساتھ میں اس بات کو پورا کر دوں کہ جب مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا قرآن، اور جب نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا علی۔ یعنی قرآن اور علی کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی، اور اگر رسی بنانا اور رسی کو دیکھا ہو تو رسی کم سے کم 2 ڈوروں کے بٹنے کو کہتا ہے، کم سے کم 2 ڈوروں کو بٹا جائے گا تب رسی بنے گی، آپ 14 ڈوروں سے بھی بٹ سکتے ہیں اور مضبوط ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو اللہ کی رسی ہے حبل اللہ کی جمع نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی جمع نہیں ہے، جی نور کی جمع نہیں آئی ہے قرآن میں، جی ظلمات کی جمع آئی ہے، جی اندھیروں کی، اندھیرے کہا ہے اللہ نے، اندھیرا نہیں کہا، اندھیروں سے نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ نور ہے، انوار نہیں ہے، ہاں ایک ایسا رستہ ہوگا جو سارے رستوں سے ملے گا، جو سارے رستے اس تک پہنچیں گے اور وہ منزل تک لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہذا اچ شریف ہے، سہون شریف ہے، دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات، اللہ اللہ۔ وہ جو
جو صراط ہے، وہ جو حبل اللہ ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں عشق مجازی۔ وہ ایک منزل کے علاوہ کسی اور کو ہدف نہیں رکھتا۔ اس کا ہدف چھوٹے کام کرنا نہیں ہے، اس کا ہدف چھوٹی سواریوں کو اپنے اوپر لینا نہیں ہے۔ چھوٹی سواریاں تو بلکہ اس پہ آ جائیں گی تو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ جو معیار کے لوگ نہیں ہیں وہ وہاں نہیں پہنچ پائیں گے۔ جو مضبوط لوگ نہیں ہیں، جو مضبوط سواریاں نہیں ہیں، وہ بڑے رستے پہ نہیں اتریں گی، اور اگر بڑے رستے پہ کمزور سواریاں اتر گئیں تو شاید کسی کی ہوا سے ہی وہ کہیں نقصان کا سامنا کریں گے۔ اس لیے وہاں پہنچنے کے لیے پہلے خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تو میں اگر ناراض کوئی نہ ہو تو جملہ کہوں، علی ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ خود علی مولا کو سمجھنے کے لیے ہمیں اولیاء الہی کے پاس جانا ہوگا۔ یہ جو اللہ کے اولیاء مختلف ملکوں میں اور شہروں میں ان کے مزارات ہیں، بعض کے مزارات کو گرا دیا جاتا ہے، بعض کے بے حرمتیاں ہوتی ہیں، مگر ان کی ولایت میں کمی نہیں آتی۔ مزار کے گرنے سے ان کی ولایت میں کمی نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا۔ اب کتنے ہی اولیاء الہی ہیں جن کا مزار آج تک آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، مگر احترام تو کرتے ہیں نا۔ تو مزار کی وجہ سے احترام نہیں ہو رہا، بلکہ احترام کی وجہ سے مزار ہے۔ تو جس علاقے میں احترام محفوظ رہا وہاں مزار بھی محفوظ رہا، اور جس علاقے میں بے احترامی پھیل گئی وہاں جنت البقیع میں مزار بھی گر گئے، وہ جنت المعلی میں مزار بھی گر گئے۔ تو مزاروں کے گرنے سے کیا بی بی خدیجہ کا مقام کو کم ہو جائے گا؟ مزار کے گرنے سے کیا حضرت ابو طالب کا کوئی مقام کم ہو جائے گا؟ یہ اپنی جگہ ان کے مقامات، ان کی عظمتیں موجود ہیں۔ تو یہ جو اولیاء الہی ہیں ان کا کام ہے کہ یہ ولی مطلق تک لے کے جائیں۔ جی یہ بلب لگے ہوئے نا، تو یہاں تو مجھے لگ رہا ہے سارے ایک ہی طرح کے وولٹیج کے ہیں، مگر لگے ہوئے ہوں گے کوئی بڑے کوئی چھوٹے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ جو مختلف پاور کے بلب ہیں یا روشنیاں ہیں، یہ مختلف صلاحیتوں کے ہیں۔ اس کا تار اس میں لگا دیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا، اس کا پاور اس میں لگا دیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ جس میں جتنی صلاحیت ہے اتنا ہی وہ پاور لیتا ہے، اگر اس سے زیادہ دے دیں گے اسے تو وہ نقصان ہوگا، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اولیاء الہی میں بھی شدت و ضعف ہے، کوئی ولایت کے اس درجے پر ہے، کوئی ولایت کے اس درجے پر ہے، کوئی ولایت کے اس درجے پر ہے، لیکن جو ولی مطلق ہے، وہ یہ 14 ہیں۔ یعنی یہ 14 ہستیاں علی الاطلاق ولایت رکھتی ہیں، ہر اعتبار سے ولایت کا عنوان رکھتی ہیں۔ تو ان تک پہنچنا گویا اب یقینی ہے کہ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ لہذا عشق مجازی کا مطلب ہے عشق علی، عشق مجازی کا مطلب ہے عشق مصطفی، عشق مجازی کا مطلب ہے عشق فاطمی۔ یہ عشق حسینی جو ہے یہ عشق مجازی ہے۔ جب ہم حسین تک پہنچ گئے تو اب حقیقت تک پہنچیں گے جسے اللہ کہتے ہیں۔ لہذا لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک یہ سارے مقدمات نہ سن لیں، نہ پڑھ لیں کہ منظار الحسین کمنظار اللہ فی عرشہ۔ جس نے حسین کی زیارت کر لی اس نے گویا عرش پر جا کے اللہ کا دیدار کر لیا۔ یہ اسے نہیں سمجھ میں آئے گا، مولانا یہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا جس نے یہ ساری باتیں نہ سنی ہو۔ وہ کہے گا یہ کیسے بات ہوئی، امام حسین کی زیارت اللہ کی زیارت کے برابر ہے، یہ کیسے کر دیا آپ نے شرک کر دیا، آپ نے کفر کر دیا۔ بھائی جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہے اسے میٹرک کی بات کیسے سمجھ؟ مسئلہ سارا یہ ہے۔ تو میں اپنے شیعہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ والے معارف جو ہمارے بھائیوں کے ہاں کم بیان ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں کو لایا کرو، سن لیں، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہر بات ہماری مانے، وہ تو پھر اب ہنر، طریقہ، کارنامہ خطیب کا ہونا چاہیے کہ وہ ایسے منتقل کرے بات، ایسے اپنے مدعا کو پیش کرے کہ وہ بات منتقل ہو جائے۔ وہ کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ صراط ہمیں منزل تک پہنچائے، یعنی جس کو بڑا راستہ کہتے ہیں، تو پھر اس سے جو عشق ہے نا وہ اسی سے تو عشق ہے، اسی سے تو عشق ہے۔ ادھر جانا گیا وہاں جانا ہے، وہاں گئے اس لیے کہ وہاں جائیں۔ اور ان کا کام، ان کی زندگیوں کا کام یہی کہ کسی طرح یہ لوگوں کو اللہ سے آشنا کرنا، ان کا مقصد عشق حقیقی تک لے جانا ہے۔ جوانوں پہ بہت ٹائم لگا دیا میں نے، یہ جوانی پہ بات ہو رہی تھی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ جی ان شبابک، قیامت میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری،
جی دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، اور تیسرا سوال ان مالک، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال آیا کہاں سے اور مال گیا کہاں۔ یہ جو آمد و خرچ ہے نا، اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ یہ ہمارے والے جو ادارے یہاں بنے ہوئے ہیں جی، ان کی عادت کر لیجئے۔ البتہ یہاں پر بھی معاملات ہمارے ہاں تو بہت ہی عجیب و غریب سے ہیں، زیادہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا عرض کروں گا کہ مال کا حساب و کتاب ہونا جی، عمر کا، جوانی کا، اور کس کا، مال کا حساب و کتاب ہونا۔ یہ آیا کہاں سے، کمایا کہاں سے جی۔ بہنوں کا حق دیے بغیر، ابا نے شادی کر دی تھی تو اب بھی راس میں سے، زمین میں سے ہم کیسے ٹکڑا دیں جی۔ بہنوں کا مال کھا کر 2 رکعت نماز بھی اللہ کی پڑھی جائے گی تو وہ اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ بہن راضی نہ ہو جائے۔ بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں جی، ہمارے معاشرے میں، یہاں میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ بہنوں کا، بیٹیوں کا مال کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، بہنوں کا کیا حق ہے، حق تو بیٹے کا ہوتا ہے، مال تو بیٹے کا ہوتا ہے، اور یہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے کھا رہے ہیں اور بہنیں محروم ہیں۔ اور بعض گھروں کی بہنیں تو وہ تربیت ایسی ہوتی ہے کہ کچھ کہہ نہیں پاتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال حلال ہو جائے گا، وہ راضی نہیں ہے۔ وہ ذرا سے کسی رازدار سے مل کر بیٹھتی ہے نا بہن، تو پھر جو اپنے درد بتاتی ہے اور یہ کہتی ہے میرے بھائی کو مت بتانا، تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ راضی ہے؟ وہ تربیت اس کی ایسی ہے کہ جو بھائیوں کے خلاف نہیں جا رہی، ورنہ بھائی اس کا مال کھا کر اگر مکان بنا رہے ہیں، اگر گھر بنا رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں، 2 رکعت نماز غصبی جگہ پر باطل ہے یا نہیں؟ غصبی جگہ صرف یہی تو نہیں کہ کسی اور کا غصب کر رہے ہیں، اپنوں کا بھی تو غصب کرنا غصب ہے نا۔ 2 رکعت نماز، وہی ناراض نہ ہوئیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، 2 رکعت نماز غصبی جگہ پر جب باطل ہے تو امام حسین کی نیاز کیسے حلال ہوگی؟ مولا عباس کی نیاز کیسے حلال ہوگی؟ اسے اس جگہ پر مجلس کرنا کیسے حسین قبول کریں گے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا، محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا جی جی۔ یہ جو حرام خوریاں اس وقت ہمارے یہاں رائج ہیں، آفس کا ٹائم صبح 8 بجے کا ہے، یہ 12 بجے جاتے ہیں، جو ایسا کرتا ہے اسی کو کہہ رہا ہوں میں، اور 5 بجے تک کا آفس کا ٹائم تھا، یہ 4 بجے واپس آ جاتا، اور وہ 4 گھنٹے بھی جو انہوں نے آدھا کام کیا ہے اس میں بھی 4 دوست بلا لیے کہ آؤ وہاں پر بیٹھ کے بات، اور اگر کوئی بیچارہ آیا ہے کوئی کام لے کر تو اس کو کہ اس کو کل آ جائے، جس کی وجہ سے تم وہاں بیٹھے تھے اسے کہہ رہے ہو کل آ جائے۔ یہ ہمارے ہاں تو جہاں سے ہمارا تعلق ہے وہاں یہ بہت مشکل ہو گئی ہے، تباہی ہو گئی ہے مملکت کی حرام خوروں کی وجہ سے۔ بہت اس وقت معاشرہ پریشان ہے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ یہ اب تو آہستہ آہستہ باقاعدہ ایک کہیں سے آرڈر بھی جاری ہو گیا کہ خودکشی کرنے والوں کی رپورٹ ٹی وی پہ مت دکھاؤ جی، اور بچوں کو جو نفسیاتی ہو جاتے ہیں لوگ، آپ اپنے اوپر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو ہم نفسیاتی نہیں ہو جائیں گے؟ وہ بھی بیچارے نفسیاتی ہو رہے ہیں، نہ دوا و دارو کا پیسہ، نہ کھانے پینے کا پیسہ، نہ پڑھانے کا پیسہ، بچوں کو وہ مزدوریوں پہ لگا دیتے ہیں۔ بھئی اس بچے کو آپ نے ادھر کہاں لگا دیا، کیا کرتے، پڑھاؤ، کیسے پڑھائیں؟ سرکاری اسکولوں میں تو بحثیں بندھی ہوئی ہیں جی، اور یہ بڑا مشکل ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بہت بڑا ایک وہ ہے، اور یہ انہیں صرف تنخواہ وقت پہ چاہیے، انہیں مراعات مکمل چاہیے، ٹھیک ہے، سارے بچے ان کے یہاں پر آئے ہوئے پڑھ رہے ہیں جی، بیگم صاحبہ بھی زیادہ تر یہی رہتی ہیں، یہ بھی خواہ مخواہ کی چھٹیاں لے کر وہاں ان کی جگہ کوئی اور سائن کر رہا ہوتا ہے، یہ آئے دن یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ میری مراد یہاں سے مراد یہاں ہی نہیں ہے، یہاں سے مراد جی یہاں بھی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا، محمد و آل محمد۔ یہ لوگ تو میرا ویزا بند کروائیں گے، ہاں، اور اللہ کرے ہو ہی جائے بڑی، میری مراد جو ہے بھائی وہی لیجیے گا، ناراض نہیں ہوئے۔ تو یہ آپ یعنی درد ہے، حرام کھا کھا کے ان کو سمجھنے کی حس ختم ہو گئی ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کس کی کیا پریشانیاں ہیں۔ صرف یہ لوگ ایک دن جا کے کسی ہاسپٹل میں یا کسی بھیز بدل کے اور کسی ہولیے کو تبدیل کر کے یہ کسی ایسے ادارے میں چلے جائیں جہاں عوام پریشان عوام آتی ہے، تو ان کی نیندیں اڑ جائیں گی، مگر نہیں اڑیں گی، کیونکہ حرام کھا کر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا حسین نے فرمایا، اس ممبر سے اگر حرام خوری کے خلاف بات نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے ہوگی؟
مولا حسین نے کربلا کے میدان میں جب تیسرا خطبہ عاشور کے دن دے دیا اور حضرت کی بات پر کسی نے اثر نہیں لیا تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے تم میری بات کا اثر کیوں نہیں لے رہے. جی جانوروں کو اشارہ کیا تو جانور خاموش ہو گئے. امام حسین نے سناٹا پڑ گیا امام نے جب اشارہ کیا. گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں بند ہو گئی. ان کے گلے میں جو گھنٹیاں بندھی تھی وہ گھنٹی رک گئی اپنی جگہ. ٹھیک ہے, لیکن انسان نہیں مان رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے تم میری باتوں کا اثر کیوں نہیں لے رہے, اس لیے کہ تمہارے شکم حرام مال سے بھر چکے ہیں, اور جو حرام کھا کھا کے اپنے بدنوں کو پرورش دیتے ہیں انہیں نصیحت اثر نہیں کرتے. ان لوگوں کو تو اثر ہی نہیں پڑتا, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مولانا خامہ خا کے اچھا کچھ کہہ رہے ہوں گے, اور مولانا کیا جب مولا کی نہیں سن رہے, ہاں جب اللہ کی نہیں سن رہے, تو یہ جب تک اس خطرناک زہر سے اپنے آپ کو ہم نہیں بچائیں گے, یہ زہر سے زیادہ خطرناک ہے حرام مال, جب تک اس زہر سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے جو ہماری روح کو قتل کر رہا ہے, جو ہمارے احساسات کو قتل کر رہا ہے, جو ہماری فطریات کو قتل کر رہا ہے. بدن ہمارا بہت صحت مند ہے مگر ہماری روح مر چکی ہے. مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں, کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. مولا علی کے مطابق چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے. مولا فرما رہے یہ چلتے پھرتی میتیں ہیں جن کا احساس ختم ہو جائے, جن کی فطریات دبکے رہ جائیں, جن کی عقلیات ختم ہو جائیں, جن کے ہاں ضمیر ہی نہ پایا جاتا ہو, یہ ایسے افراد چلتی پھرتی میتیں ہیں. ان مالک, بہت دیر لگا دی میں نے, ان مالک, مال کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. پیپر آؤٹ ہوا ہے, پہلے سے بتا دیا ہے کہ ہم مال کے بارے میں پوچھیں گے. ان مالک, بتاؤ یہ مال کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا. اور چوتھا سوال لازمی سوال ہے کہ اگر یہ چوتھا جواب نہیں دیا تو پہلے والے سوالوں کے نمبر بھی کم, اور یہ چوتھا جواب دے دیا تو پہلے والے بہتر ہو سکتے ہیں. اور چوتھا سوال ان ولایتنا اہل البیت, ہم اہل بیت کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے. وقفوہم, روکو انہیں, انہم مسئولون, ان سے سوال ہوگا. سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہی تو ہے کہ جو نعمت غدیر میں دی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج اللہ نے اپنی نعمت, اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی نعمت آج تمام کر دی. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو ولایت علی کہا جاتا ہے. پہلے سے بتا دیا, پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ کیا پوچھا جائے گا. ہم در حقیقت مجلسوں میں ان سوالات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. یہ تیاری ہو رہی ہے, یہ سن و سال, جوانی, مال اور ولایت اہل بیت, محبت اہل بیت, اس کی تیاری ہو رہی ہے جسے مجلس سزا کہتے ہیں. لہٰذا پیپر کی تیاری تو پہلے سے کی جائے گی نا, اور یہ جب ہم آتے ہیں تو ہمارے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. بھائی مولانا کی ایک بات جو ہے نا وہ میں نے پہلی دفعہ سنی ہے, یہ بھی بہت غنیمت ہے. بھائی ان کی باتیں ہم نے سنی ہوئی تھی, یہ والی بات تو ہم نے فلاں عالم سے بھی سنی ہوئی تھی, مگر وہ والی بات پہلی دفعہ سنی. تو وہ ہر ایک اگر ایک ایک بات کو کہے گا نا, وہ والی بات, اس کے لیے وہ والی بات, اس کے لیے وہ والی بات, تو یہی مجلس کا مقصد ہے کہ ہر آنے والا کچھ نہ کچھ یہاں سے در حسین سے لے کر جا رہا ہے. اور پھر اس جگہ پر بیٹھ کر ہم ان کی فضائل کو بیان پہلے کرتے ہیں, ان کے کمالات کو بیان پہلے کرتے ہیں, ان کے مصائب کو بیان بعد میں کرتے ہیں. اس کو اگر برعکس کر لیں گے تو اچھا منظر نہیں بنے گا, ہوگا بھی نہیں. اس لیے کہ جس کے فضائل اتنے ہیں اس کے ساتھ ایسا ہوا, اس کے ساتھ ایسا ہوا, جس کو اللہ نے اتنا مقام دیا, جس کو اللہ نے اتنا کمال دیا, جو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ, جو اللہ کی معرفت کا وسیلہ, جن کے صدقے میں, جن کے تصدق میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا, جنہیں اپنا جلوہ گر بنایا, اپنی صفات کا مظہر بنایا کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو انہی کو پہچان لو تو تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا. ان کے اوپر پانی بند کر دیا, ان کے اوپر رستے بند کر دیے, ان کے بچوں کو ان کے سامنے مار دیا. پھر جب یہ بات ہوگی تو پھر ایک مرتبہ دل سے ایک تکلیف کے ساتھ, ایک درد کے ساتھ ایک غبار اٹھے گا جسے
आंसू कहा जाता है। जब दिल का गुबार बुलंद होने लगता है ना, तो फिर क्या होता है, समंदर से भी जब गुबार उठने लगता है तो फिर आगे जाके वो फिर बरसता है, वो कुछ देर के बाद वो वापस आता है। वो जो गुबार बनता है, बादल बनता है, एक मर्तबा फिर बरसता है। यही कैफियत हमारे बॉडी की, बदन की भी है। हमारे अंदर से जब हमारे जज्बात का गुबार उठने लगता है तो कम से कम इसका इजहार क्या होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं।